تو میں پڑھ سکتا تھا، مجھے تھوڑا عربی بھی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، اردو بھی آتی تھی. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو بہت بری طرح ڈیمیج بھی کیا گیا ہے؟ ہماری ایکسیس جو تھی وہ دنیا تک نہیں تھی. ہم وہ نا کنویں کے مینڈک تھے، باہر چلا کے، لیکن باہر رہ کے بھی میں پاکستانی ہی رہا. اور یہ مٹی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. جب اس نے مجھے چھوڑا تو وہ میں نے دیکھا تو وہ رو رہا. That was the reason you wanted to become a pilot. جی. تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے پہلے میں اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا ترکی کا فن خان سمجھتا تھا. اچھا آپ اسپیشلی اسی لیے آئے واپس پاکستان؟ اسی کتاب. آسٹریلیا میں بھی کوئی ایسا پروگرام، ایسے کوئی لائبریریز ہیں جہاں پر جو ہم پاکستانیوں کی جو ہے وہ کتب ہیں ان کو آویزہ کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیفیہ اداز کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام، ایک اور اسپیشل گیسٹ کے ساتھ، ایک اور اسپیشل ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین کرام، آپ اس وقت جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں نازو فیشنز، مرکز آسمی انٹرنیشنل اور اس کے ساتھ ساتھ قانون اور عوام کے اشتراک کے ساتھ آپ تک یہ پوڈ کاسٹ پہنچائی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری پوڈ کاسٹ میں مختلف قسم کی مختلف شعبہ حجات سے تعلق رکھنے والی شخصیات تشریف لاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے تجربات، اپنے ویژن کو کس طرح سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں، کس طرح سے وہ اپنے ماحول کو دیکھتے ہیں اور ماحول کو پازیٹیو بنانے میں ان کا کیا کردار ہوتا ہے، وہ اپنے تجربات ہماری پوڈ کاسٹ میں شیئر کرتے ہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہماری ویورشپ، جو ہمارے ویورز نوجوان ہیں، وہ اس سے کتنا سیکھتے ہیں اور ہم ان تک کیا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اس میں ہمارا کتنا کردار ہے. تو ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ہم پیش ہوں. تو آج کی ہماری مہمان شخصیت بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں. آسٹریلیا میں مقیم ہے، لیکن لاہور میں پاکستان میں کسی خاص مقصد سے آئے. آپ رائٹر بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ پائلٹ بھی ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا ہیں آج انہی سے جانیں گے. اور مطلب لمبا چوڑا تعارف ہے، تو میں چاہوں گا کہ انہی کی جانب جایا جائے. اور مطلب آپ نے دیکھا بھی ہوگا میں فمبل بھی کر گیا، میں تعارف اور کروانے والا تھا. لیکن ہم مہمان کی جانب جاتے ہیں. ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا صاحب، السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے بلایا. تھینک یو سر، میرے لیے آنر کی بات ہے. اور آپ کو سب سے پہلے آپ کی کتاب کے لیے بہت بہت مبارکباد، اور اس کی تقریب رونمائی ہوئی اس کے لیے بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ناظرین کرام، ان کی جو پہلی کتاب زبان یار من ترکی ایک سفر نامہ ہے، اس کے اندر اور کیا کیا ہے وہ بھی ان سے جانیں گے. لیکن اس سب سے قبل میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ پائلٹ بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ رائٹر بھی ہیں، آپ دانشور بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بہت بڑا بیڑا بھی اٹھایا ہوا ہے نوجوانوں کی تربیت کرنے کا. اتنا سب کچھ ایک تو خیال کیسے آیا اور کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ بس یہ زندگی ہے. ڈاکٹر میں بن گیا گھر والوں کی خواہش پر. صحیح. پائلٹ بننے کا شوق جو تھا وہ میرا اپنا تھا بچپن سے. صحیح. تو اردو کے حوالے سے، اردو سے محبت جو ہے وہ بھی، اس کے جراثیم بھی بچپن سے ہی میرے اندر تھے. صحیح. تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹر بن گیا. پھر آج سے کچھ 30 سال پہلے آئی لیفٹ دا کنٹری. میں ساؤتھ افریقہ چلا گیا. وہاں سے پھر یونیورسٹی آف زامبیا سے میں نے ماسٹرز کیا سرجری میں. پھر ایڈنبرا رائل کالج جو ہے وہاں سے میں نے FRCS سرجری میں کیا. تو آج سے کوئی 22-23 سال پہلے جو ہے میں آسٹریلیا منتقل ہو گیا. تو جب میں آسٹریلیا گیا تو وہاں جو زندگی کی دھوپ ہے اس سے تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ جو ہے اس سے نجات ملی، چھاؤں ملی تھوڑی سی. تو تھوڑی سٹیبلٹی آئی. تو میرا بچپن کا شوق تھا جو میں ایک طرح سے میری محرومی بن چکا تھا. تو میں نے وہاں پھر جہاز چلانا سیکھا. اچھا. جہاز خریدا بھی. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ شوق پورا ہوا. پھر کچھ آج سے 15-16 سال پہلے جب یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا. صحیح. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب جو ہے نا انگلش میں نہیں لکھوں گا.
صحیح. تو میں نے اردو میں لکھنا شروع کر دیا. اگر کوئی مجھے کوئی میسج کرتا تھا, کوئی پیغام بھیجتا تھا, یا میں نے کسی کو پیغام بھیجنا شروع ہوتا تھا, تو میں اردو میں ہی جواب دیتا تھا, اردو میں ہی لکھتا تھا. خاص وجہ؟ بس میں نے سوچا کہ مجھے جو ہے نا اپنے اردو سے جڑنا ہے دوبارہ. ادھر جا کے آپ کے پاس یہ حل نکلا؟ جی, میں 15-16 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہیں سے پھر اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنی اردو جو ہے وہ بھول چکا ہوں بالکل. مجھے الفاظ لکھتے ہوئے بڑی دقت پیش آتی تھی. اس کے جو ہے اس کو جو ہے اس کے ترتیب میں بڑی مشکل پیش آتی تھی. اس سے مجھے بڑی شدت کا احساس پیدا ہوا کہ پچھلے جو ہے 20 سال سے انگریزی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ میں اپنی زبان بھول کے ہوں. تو پھر میں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے اپنا ایک کالم شروع کیا آج کا دن کے عنوان سے. صحیح. اس میں نے لکھنا شروع کیا اردو میں. صحیح. تو آج کا دن بیسک کیونکہ مجھے تاریخ سے بہت محبت تھی, تاریخ سے بہت دلچسپی تھی, تو آج کے دن کا جو ہے وہ مقصد یہ تھا کہ اس دن کے حوالے سے جو تاریخی واقعہ پیش آیا ہے, کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے, اس کی وفات ہوئی ہے, یا اس نے جو اثرات اسلامی تاریخ پہ چھوڑے ہیں, مسلمانوں پہ چھوڑے ہیں, یا کوئی بڑی ایسی جنگ ہوئی ہے, تو اس کے حوالے سے میں وہ لکھتا تھا. You were compiling them. مطلب اس کے حوالے سے میں روز کالم لکھتا تھا آج کا دن کے نام سے. صحیح. تو بس وہیں سے اردو سے جوڑنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو چونکہ تاریخ سے شغف تھا, تو پھر ایک واقعہ, لیکن کتاب لکھنے کا کبھی خیال ذہن میں نہیں آیا. اور میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو اپنی تاریخ سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے, تاکہ ان کے لیے دوبارہ آسان الفاظ میں جو ہے وہ لکھی جائے تاریخ, ان تک پیغام پہنچے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ جو ہے نا یہی ہمارا مستقبل ہوتی ہے. اسی میں تاریخ سے ہی ہم نے اپنے مستقبل کا راستہ ڈھونڈنا ہے. صحیح. مجھے کہتے ہیں نا کہ تازہ خواہی داشتن گرداغہائے سینہ را, گاہے گاہے باز خاں یہ قصہ پارینہ را. واہ. کہ اگر تم اپنے سینے کے داغوں کو تازہ کرنا چاہتے ہو تو ماضی کے قصوں کو بار بار پڑھا کرو. واہ. تو یہ ماضی کے قصے ہی جو ہے نا, ماضی اگر تاریخ ہماری تلخ ہے تو ہم نے پھر بھی اس کو پڑھنا ہے. صحیح. دکھی ہے پھر بھی پڑھنا ہے. صحیح. اور اگر قابل فخر ہے تو وہ تو پھر قابل فخر ہے ہی. ایگزیکٹلی. تو وہ آپ میں پرائڈ پیدا کرتی ہے. تو بس یہی ذہن میں تھا. تو سر تاریخ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے, لیکن میں اس سے قبل یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا ایک بیک گراؤنڈ بتایا, اس کے بعد ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر جستجو نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پائلٹ بننا, ڈاکٹر بننا آپ کی فیملی کی خواہش تھی تو آپ نے اس کو پورا کیا. پائلٹ بننا آپ کی خواہش تھی, آپ نے اس کو بھی پورا کیا. لیکن کیا کوئی ایسی چیز رہ گئی جو آپ نوعمری میں, نوجوانی میں سوچتے تھے کہ میں جب ایک مقام ایسا آئے گا وہ جا کے اچیو کروں گا, تو کیا کچھ خواہشات کے لیے آپ نے جگہ چھوڑی یا کرتے چلے آئے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ جو اردو ہے جی, یہی میرے ایک تھی جس میں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے اندر تشنگی ہے. باقی ساری خواہشیں پوری ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے ساری خواہشیں پوری کی, دولت بھی دی, عزت بھی دی, سب کچھ دیا, اپنا شوق بھی پورا کیا. جب میں پہلی دفعہ مجھے اجازت ملی سولو فلائٹ کرنے کی, اچھا, تو میں جہاز اڑا کے جب پہلی دفعہ سولو پہنچا آسمان پہ, تو وہ میری زندگی کا بڑا خوبصورت لمحہ تھا. میں آج بھی اس مطلب اس کو یاد کرتا ہوں. وہ کیا عمر تھی آپ کی؟ میری اس وقت عمر تھی, یہ میں نے سولو میں گیا تھا 2004 میں. تو اس وقت آپ لگا لیں میں آج کل 56 ہوں. تو یہ کوئی 45-46 سال کی مدت میں مطلب آواز لیٹ 30s. ٹھیک ہے. تو ینگ تو نہیں تھا, لیکن میری زندگی کا وہ بڑا خوبصورت لمحہ تھا. لیکن وہ ایک تشنگی جو تھی نا وہ اندر تھی. مطلب ہم لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں نا بیٹا, جی, ہم لوگ ہمیشہ ادھوری زندگی گزارتے ہیں. آسٹریلیا میں سڈنی کے ساحل پر ایک مجسمہ ہے
وہ مجسمہ جو ہے وہ ایک اکنامک امیگرینٹ کا ہے. صحیح. اور مجسمہ بنانے والے نے بڑا خوبصورت مجسمہ بنایا ہے کہ اس کے جو سر ہے, اس کے جو کندھے ہیں, ہاتھ ہیں, پیر ہیں, ٹانگیں ہیں, وہ سلامت ہیں, لیکن اس کا درمیانی دھر جو ہے وہ غائب ہے. اچھا. تو یعنی دل کا حصہ جو ہے اس کا غائب ہے. صحیح. تو اس کو مجسمے کو دیکھ کے یہی میسج ملتا ہے کہ یہ جو اکنامک امیگرینٹس ہوتے ہیں, جو اپنا وطن چھوڑ کے, اپنے ماں باپ چھوڑ کے, کیا بات ہے, عزیز و اقارب چھوڑ کے دوسرے ملک جاتے ہیں واہ, روشن مستقبل کے لیے, وہ اپنا آدھا حصہ جو ہے وہ اپنے ملک میں چھوڑ آتے ہیں. صحیح. میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہے, ہی کین مطلب ایکسپلین کہ ہی کین, اب میری بات کی تصدیق کرے گا کہ اس طرح بھی میری وہ ادھوری شخصیت جو ہے محسوس کی ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ ادھوری زندگی گزارتے ہیں. صحیح. ہم اپنا دل, اپنا جو ہے کہہ لیں کہ اپنے سارے احساسات جو ہے ہم اپنے ملک میں چھوڑ آتے ہیں, مٹی میں چھوڑ آتے ہیں. صحیح. تو بچوں کی خاطر جو ہے ساری زندگی پھر جو ہے گزار دیتے ہیں. تو میری خواہش تھی کہ میں بھی اپنی مٹی سے دوبارہ جوڑوں, جس نے مجھے اپنے اردو سے, کیونکہ زبان جو ہوتی ہے نا, زبان صرف ایک زبان نہیں ہوتی. زبان آپ کی تاریخ بھی ہے, جی, زبان آپ کی جو ہے ثقافت بھی ہے, زبان آپ کا جو ہے نا سب کچھ ہے. صحیح. جب زبان ختم ہوتی ہے نا تو پھر آپ کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. میں جب ترکی کے سفر نامے پہ گیا نا, جی, ترکی کے سفر پہ گیا, تو وہاں میرا ایک ترک دوست تھا. جی, اس نے مجھے وہ جو ان کے مقبروں پہ, ان کی تاریخی عمارات پہ جو عبارات لکھی ہوتی تھی, تو وہ مجھے اس نے پڑھتے دیکھا. تو میں پڑھ سکتا تھا, مجھے تھوڑا عربی بھی آتی تھی, فارسی بھی آتی تھی, اردو بھی آتی تھی, تو آئی کوڈ مطلب ریڈ دیٹ. اس نے کہا کہ کیا تم یہ پڑھ لیتے ہو؟ میں نے کہا مجھے 80% 90% ان کی سمجھ آ جاتی ہے. یس. تو بڑا دکھی ہو گیا. اس نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. اچھا. میں ترک ہوں, لیکن میں اپنے باپ دادا کے مقبروں پہ لکھی عبارت نہیں پڑھ سکتا. تو اس نے کہا کہ عطا ترک نے جو ہے, کمال پاشا نے ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اس نے ہماری زبان چھین لی. یس. تو آج ہمارے پاس 100 سالہ ترک تاریخ تو ہے, لیکن ہماری 1000 سالہ جو مسلم ہسٹری تھی نا, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. وہ نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی ثقافت سے جڑتے ہیں, اپنی تہذیب سے جڑتے ہیں, اپنی تاریخ سے جڑتے ہیں, تو اس سے جڑنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے, وہ آپ کی زبان ہے. اپنی زبان سے محبت. جب آپ اپنی زبان سے جڑ جاتے ہیں, جی, تو پھر آپ اپنے تاریخ سے بھی جڑ جاتے ہیں, آپ اپنی ثقافت سے بھی جڑ جاتے ہیں, اور آپ اپنی جو ہے وہ تہذیب سے بھی جڑ جاتے ہیں. سر تہذیب ثقافت ایک الگ چیز ہو گئی. آپ نے چلیں ہم اس جانب بھی آئیں گے کہ آپ نے کتاب میں بھی چیزیں شامل کی ہیں. بیفور دا پوڈ کاسٹ ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ہیں, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو بہت بری طرح ڈیمیج بھی کیا گیا ہے, اور وہ اب ہم نوجوانوں تک کس طرح سے پہنچی ہے؟ اس کا بیٹا, اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے نا وہ بڑی خوش قسمت ہے. جی. وہ جو آپ نے بات کی نا, تاریخ ڈیمیج کیا گیا, جی, تو وہ میری نسل تھی. اچھا. ٹھیک ہے نا. یس یس یس. وہ میری نسل تھی جس تک وہ تاریخ ڈیمیج پہنچی, جو ہم تک جو ہمیں پڑھایا گیا, جو مطلب آپ کہہ لیں جیسے آج کل وہ سوشل میڈیا پہ مذاق بنا ہوا معاشرتی علوم کا. جی 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 جی. تو جو ہمیں کتابوں میں بتایا گیا وہی ہم تک پہنچا. ہماری ایکسیس جو تھی وہ دنیا تک نہیں تھی. ہم وہ نا کنویں کے مینڈک تھے. ہمیں کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا, تو اس کو وہی آسمان نظر آتا ہے کنویں سے جو گول دیکھ رہا ہے بس. وہ جب تک کنویں سے باہر نہیں آتا اس کو نہیں پتہ چلتا کہ باہر کی دنیا کتنی وسیع ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے تاریخ ڈیمیج ہوئی. یس. تو آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں. بالکل ٹھیک کہ آپ کے سامنے تو ساری دنیا کھلی ہے. سر لیکن نوجوان اندھی تقلید کی جانب بھی تو جاتی ہے نا, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دیا جاتا ہے, وہ بغیر کسی تحقیق کے وہ اس کو جو ہے نا بلائنڈلی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کے لیے تو پھر مطلب ہے نا آپ کے اپنے اندر کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ ضروری ہے. ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے ان کو, اور یہی میری جو ہے نا سب سے بڑا مقصد تھا وہ آج کا دن جو ہے شروع کرنے کا, کہ شاید اگر میرا میسج جو ہے, شاید
میری لکھی ہوئی تاریخ اور میرے لکھا ہوا پیغام جو ہے ایک نوجوان تک بھی پہنچ جاتا ہے تو میرا مقصد تو مجھے مل گیا نا. اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہ چیز اپنے بیٹے میں پیدا کی. صحیح. میرا بیٹا جو ہے وہ آج کل میلبرن یونیورسٹی میں, مونیش یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے اسلامک ہسٹری میں, اور اس میں مغل ہسٹری میں, اور مغل جو پیغام ہے اس میں مغل پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں. تو اگر میں اس کو ڈاکٹر بنا دیتا تو میرا خیال ہے میں اس کو ضائع کر دیتا. اچھا. تو اس مطلب اس میں شوق پیدا ہوا. اس نے کہا میں نے عربی پڑھنی ہے. اس کو میں نے جارڈن بھیجا, جارڈن سے عربی سیکھ کے آیا. پھر اس کو میں نے کہا کہ اس نے فارسی سیکھنی چاہیے. اس نے تہران یونیورسٹی سے فارسی سیکھی. تو اس نے اپنی کوشش سے جو ہے وہ اردو سیکھی. اقبالیات کا اس کو شوق تھا, اقبالیات اس نے. تو سب سے پہلے میں نے اپنے بیٹے میں یہ چیز پیدا کی. تو وہ الحمدللہ میں سرخرو ہوں. میرا بیٹا علم, دانش, ہر چیز کے لحاظ میں آج مجھ سے بہت آگے ہے. تو وہ پی ایچ ڈی کے دوسرے سال میں ہے. تو اسی طرح میرا یہ تھا کہ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی تہذیب سے جڑنا ہے اور اس اندھی تقلید سے بچنا ہے, جی تو آپ کو جو ہے اپنی زبان سے جڑنا ہے سب سے پہلے. زبردست. سر بیفور دس کویشچن یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ مجھے میرے پاکستان سے محبت تھی, مجھے میری مٹی سے محبت تھی, لیکن کرنٹ سنیریوز کو آپ دیکھیں پولیٹیکلی یا اکانومیکلی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کیا حال ہے, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں. تو لوگ تو یہاں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ مٹی سے محبت کا درس دے رہے ہیں, تو وہ تو اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ سکتے. جو مٹی سے رشتہ ہوتا ہے نا بیٹا, جی سر, وہ کبھی نہیں ٹوٹتا. اگر ہمارا آج کا نوجوان یہاں سے جا بھی رہا ہے نا, جانے کی خواہش بھی رکھتا ہے, تو وہ اپنا مستقبل بنانے کی بات کر رہا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مٹی سے جو ہے وہ رشتہ توڑ رہا ہے. صحیح. آج سے 30 سال پہلے جب میں گیا تھا تو حالات تب بھی ایسے ہی تھے. ہاں, آج تھوڑے برے ہو گئے ہوں گے. تو میرے باہر جانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ مجھے یہاں اپنے لیے کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس سسٹم کے لیے نہیں بنا ہوں. صحیح. تو میں باہر چلا گیا, لیکن باہر رہ کے بھی میں پاکستانی ہی رہا. واہ. میرا مٹی سے رشتہ نہیں ٹوٹا. تو جو لوگ نوجوان جانا چاہتے ہیں they should go. ان کو اسکول سے باہر نکلنا چاہیے, باہر جائیں, اپنی دنیا بنائیں, لیکن ان کا جو کچھ ہے وہ تو پاکستان میں ہے نا. جب تک ان کے ماں باپ یہاں ہیں, بہن بھائی ہیں, اور یہ مٹی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. میرے پاس نا ایک مریض آیا, سکھ. جی. وہ جیسے ہمارے مولوی حضرات جاتے ہیں نا, جی جی, باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہ تبلیغ کے لیے, یا اسی طرح وہ بھی سکھوں کا کوئی بڑا تھا. صحیح. تو وہ میرے پاس آیا مریض بن کے. وہ کسی گردوارے میں آیا ہوا تھا, تو بیمار ہوا, تو اس کو میرے پاس لے آئے. اور کہا جی کہ ہمیں ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو پنجابی بول سکتا. اچھا. واہ. تو میرے پاس آیا, تو میں نے اس کو علاج کیا, اس کا دیکھا اس کو. تو وہ he was in late 80s, but he was in very good health. مطلب اس کا 6.5 فٹ کی قریب قد تھا اس کا, اور بڑے مضبوط ہارٹ ویئر اور بڑی صحت مند تھا وہ. تو وہ نا, میں نے بتایا نا, زبان کا رشتہ بڑا رشتہ ہوتا ہے. بالکل. تو مجھے کہنے لگا کہ میں سرگودا کا رہنے والا ہوں. اچھا. واہ. اور آپ بھی وہیں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں بھی وہیں کا رہنے والا تھا, لیکن میں نے اس کو بتایا نہیں تھا. صحیح. میں 3 دفعہ کہتا ہے میں پاکستان گیا ہوں, لیکن نا مجھے وہ سرگودا کا ویزا نہیں دیتے. تو کہتا ہے کہ میرے دادا نے وہاں پہ جو اسکول بنایا تھا سرگودا میں, جو ہے کیا نام ہے اس کا, سکھوں کا اسکول ہے ایک. پہلے وہ گردوارہ ہوتا تھا, بعد میں اس کو اسکول میں امبالا کالج, امبالا ہائی اسکول, امبالا کالج. یس یس یس. تو وہ کہتا ہے میرے دادا نے بنایا تھا. اچھا. اور میرے والد اس کے پردھان تھے, اور میں وہیں مطلب 5ویں 6ٹھی تک میں پڑھتا رہا. پھر میں مائگریٹ ہو گیا. زبردست. تو مائگریشن کے بعد میں انڈیا چلا گیا. تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں سرگودا کا رہنے والا ہوں. اچھا. میرے والد صاحب بھی امبالا ہائی اسکول میں پڑھتے رہے. تو جب میں نے اس کو یہ بتایا, تو جیسے ہم بیٹھے ہیں جی جی اکراس دا ٹیبل, تو اس نے مجھے نا ایسے گھسیٹ لیا. واہ. اپنی اس سے یعنی کرسی سے. تو میں چھوٹا سا آدمی ہوں, بہت مطلب دیو کامت اور بڑا ہیوی ایکل قسم کا آدمی تھا. تو بہرحال جب اس نے مجھے چھوڑا تو وہ میں نے دیکھا تو وہ رو رہا تھا.
یعنی مٹی سے محبت جو ہوتی ہے نا بیٹا، بے یہ اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے. صحیح. تو وہ مطلب اس نے 60 سال بلکہ میرا خیال 70 سال 75 سال اس نے باہر گزارے، لیکن اس کا مٹی سے رشتہ نہیں ٹوٹا تھا. نہیں ٹوٹا. یہ کہیں اندر ہی صلاحیت پا جاتی ہے یہ چیزیں. سر میں اس جانب آؤں گا. آپ نے بات کی یوتھ کو بھی آپ جو ہے وہ اپنی باتوں سے جو ہے وہ اس طرف ان کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی انسان کتاب لکھتا ہے، مصنف بنتا ہے، مقرر بنتا ہے، دانشور بنتا ہے، تو اس کے پیچھے کئی ہسٹری میں کسی بیگ میں کوئی انسسٹرز میں جو ہے نا کوئی ہوتا ہے. تو آپ بھی اسی لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں یا کوئی تھا یا آپ پہلے ہوئے ہیں؟ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میرا تعلق ایک جو ہے کاشتکار گھرانے سے ہے. اچھا. سلم والی کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں. تو میرے والد پہلے آدمی تھے جو اس گاؤں سے نکلے. صحیح. وہ ایئر فورس میں تھے. تو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو دور دور تک کوئی شخص نظر نہیں آتا جس دیٹ واز دا ریزن یو وانٹیڈ ٹو بیکم اے پائلٹ. جی. اوکے. تو ان سے شوق تھا، لیکن والدہ کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو مجھے تو کوئی دور دور تک کوئی شخص نظر نہیں آتا جس نے کبھی کتاب لکھی ہو. صحیح. تو ہم پھر کتاب کی جانب آ جاتے ہیں. اب آپ کی یہ کتاب زبان یار من ترکی، اور اچھی خاصی جو ہے وہ ایک والیوم ہے ماشاءاللہ سے. آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا یہ سفر نامہ ہے، سفر نامہ کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا اس میں ایڈ کیا گیا، اور اس کو مکمل کرنے میں، ترتیب دینے میں کتنا وقت لگ گیا، اور اس کا کیسا رسپانس آپ کو پاکستان میں اور اسپیشلی باہر بھی ملا؟ یہ اصل میں ہے تو سفر نامہ جی. لیکن یہ ایک ایسے مسافر کی کہانی ہے جو اپنی تاریخ سے واقف ہے. صحیح. اور ایک حساس دل بھی رکھتا ہے. اور وہ جب اس تاریخی مقام پہ جاتا ہے تو پھر وہ کیا محسوس کرتا ہے اس تاریخ کے حوالے سے. صحیح. تو یہ اس میں تاریخ بھی ہے اور سفر نامہ بھی ہے یہ. صحیح. تو آپ اس سے پہلے ترکی کے بارے میں بہت لوگوں نے لکھا. کل میری کتاب کی ایک تقریب تھی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں. تو وہاں پہ ہمارے آئی جی ہیں سابقہ طاہر انور پاشا صاحب. جی جی جی. انہوں نے جو ہے ترکی کے سفر نامے لکھے ہیں. ترکی میں بہت عرصہ رہے بھی. ان کے بیٹے بھی جو ہیں وہ ترکی میں پاکستان کے سفیر رہے. تو انہوں نے میری کتاب پہ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے پہلے میں اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا ترکی کا فن خان سمجھتا تھا. اچھا. لیکن یہ کتاب پڑھ کے مجھے احساس ہوا کہ وہ آج کل جو ہے نا مشہور لفظ کہ میری ترکی کا علم جو ہے بڑھ گیا. پروگرام تو ٹھیک ہے. تو وہ مطلب کہنے لگے کہ اس میں جو ہے نا جو ہسٹری ہے یا جو اس میں جو میں نے جو تحقیق کی ہے وہ بڑی قابل ذکر ہے. اور اس لیے اس کتاب کو بڑی پذیرائی ملی. اس کا پہلا ایڈیشن آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. زبردست. تو الحمدللہ وی آر ان اے پروسیس ٹو جلدی ہم انشاءاللہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن چھاپیں گے. زبردست. تو ابھی یہ کتاب اس کو 4 یا 5 دن ہوئے ہیں اس کو ریلیز ہوئے. اچھا. اور اس کا ایڈیشن جو ہے پہلی جو ہے تقریب رونمائی جو تھی وہ گورنر ہاؤس میں تھی 31 کو. صحیح. تو میں نے بھی یہ کتاب 31 کو دیکھی. اچھا. اچھا آپ اسپیشلی اسی لیے آئے ہیں میں اسی کتاب کی جو ہے لانچنگ کے لیے آیا ہوں. صحیح. تو جب میں گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں مجھے یہ پہلی دفعہ یہ کتاب دکھائی گئی. میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. صحیح. PDF تھا میرے پاس لیکن کتاب نہیں تھی. تو ان پچھلے 4-5 دنوں میں الحمدللہ اس کو بہت پذیرائی ملی ہے. اس کتاب کو بہت خوبصورت چھپی ہے. اور پھر یہ کہ اس میں مواد جو ہے وہ بڑا کوالٹی ہے، اتھینٹک ہے. اس کتاب کو ترکوں نے جو ہے وہ بڑی جو ہے ریکگنیشن دی ہے. زبردست. تو وہ بیسیکلی اس کتاب کو اپنی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ رکھنے والے ہیں. اور یہاں بھی انشاءاللہ یہ کتاب سارے جو ہے لائبریریز میں جائے گی. زبردست. اچھا یہ آسٹریلیا میں بھی کوئی ایسا پروگرام، ایسے کوئی لائبریریز ہیں جہاں پر جو ہم پاکستانیوں کی جو ہے وہ کتب ہیں ان کو آویزہ کیا جاتا ہے؟ جی وہاں پہ سیکشن ہے، اردو سیکشن ہے لائبریریز پہ. ٹھیک. تو وہاں بھی انشاءاللہ یہ کتاب جائے گی. نہیں میں نے ماشاءاللہ دیکھا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب، بڑے بڑے نام، طاولہ قاسمی، اور اس کے بعد اوریہ مقبول جان، قاسم علی شاہ صاحب، تو انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے بعد اپنے ریویوز بھی دیے جو کہ آپ نے اس کی زینت بھی بنائے. تو سر میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ جو ہماری آڈینس ہے وہ زیادہ تر یوتھ ہے، اور یوتھ کو اندھی تقلید کا بھی ذکر ہو گیا، اور یوتھ کو اگر کسی بھی طرف لگایا جائے اچھے مقصد کے ساتھ تو وہ لگ جاتی ہے.
تو کتاب دوستی ہمارے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کمپیریٹیولی باہر کے ممالک میں اب یہ چیز زیادہ آن ہو چکی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں یہ چیز تھوڑی سی کم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ کتاب کی جو یہ جو ایرا ہے یہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ کنورٹ ہو رہا ہے ویڈیوز کی شکل میں، وہ کنورٹ ہو رہا ہے PDF کی شکل میں، لیکن اس کو سمرائز کر دیا گیا. تو کتاب دوستی کتنی ضروری ہے اور کتب بینی سے انسان کیا کیا کچھ کر سکتا ہے؟ ایک بڑا پرانا ہے محاورہ، وہ آپ نے بھی سنا ہو کہ کتاب سے اچھا دوست کوئی نہیں. بے شک. بینجمن کا ایک قول ہے کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں بہترین. یا تو آپ کتاب لکھو جی، یا آپ کسی کتاب کا حصہ بن جاؤ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت بڑی بات. یس. تو بس یہ 2 چیزیں آپ کو زندہ رکھتی ہیں. صحیح. تو یہ ویڈیوز اور میرا نہیں خیال کی چیزیں، ہو سکتا ہے اس کا آئندہ آنے والے عرصے میں امپیکٹ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ کتاب کی اہمیت اپنی جگہ قائم رہے گی. جی. اور اس کے لیے بھی کوشش بھی کرنی ہے. صحیح. یہ جو اصل میں کیا کہتے ہیں جیسے ہم ایک ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں اور 2020 کھیلتے ہیں اور 1 ڈے کھیلتے ہیں. جی. ہم کہتے ہیں کہ اصل کرکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہی ہے. یس. تو اسی طرح جو اصل جو مطلب زبان کو زندہ رکھنے والی چیز ہے وہ کتاب ہی ہے. صحیح. تو اگر آپ نے کسی زبان کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے کتاب دوستی بڑی ضروری ہے. بالکل. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ جو بک میلہ لگا ہوا ہے لاہور میں، مطلب اٹ واز اوور ویلمنگ رسپانس. سو مینی پیپل دیر، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ینگ بھی تھے. اور اس میں یہ ہے کہ جب ہم بڑے کتاب پڑھتے ہیں تو چھوٹے بھی پھر اس کی تقلید کرتے ہیں. یس. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خود کتاب پڑھیں تو اپنے پھر بچے بھی کتاب پڑھتے ہیں. زبردست. اچھا، ابھی آپ نے ایکسپو کا ذکر کیا، ہم لوگ جو یہ پوری ٹیم ابھی وہیں پہ جائے گی، تو ہم نے اس کو بھی کور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے یہ جو ہے یہ سفر کیا اور اس کو سفر نامے کی شکل دی، تو کیا ہم آگے بھی کوئی ایسا سفر نامہ دیکھنے والے ہیں آپ کی جانب سے؟ جی، میرا خیال ہے دوسری کتاب اس کی آج کل کتابت ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری وہ کتاب اس کتاب سے بہتر ہے. اچھا. وہ ہے فلسطین کا سفر نامہ. ٹھیک. جو میں اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ پچھلے سال گیا تھا وہاں پہ. اچھا. تو یہ جو ہے جیسے انسانوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں جی جی، ایسے بیٹا جگہوں کے بھی، مقامات کے بھی اپنے مزاج ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ کے احساسات بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سر اب فیلنگس تو آپ کی بڑی اور ہوں گی. جی، بڑی 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 ڈفرینٹ سینیریو وہاں پہ. تو وہ جو وہ میرا سفر نامہ ہے، اس کا نام ہے اہل وفا کی بستی. تو وہ اس میں جو میرے جذبات ہیں یا جو میرے احساسات ہیں تاریخ کے حوالے سے، جی جی، میرے دوست اور میرے جو ناقد ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو سفر نامہ ہے اس میں آپ نے تاریخ کے اندر جو ہے وہ احساسات بھر دیے ہیں. صحیح. یعنی تاریخ کو آپ نے بور نہیں رہنے دیا. تاریخ جو ہے وہ پڑھ کے بندہ یا تو اس پہ مغموم ہوتا ہے یا اس پہ فخر محسوس کرتا ہے. بڑی بات. آپ نے اس کو تھوڑا سا میں نے تاریخ میں اپنے جذبات بھرے ہیں. صحیح. اب آپ ان جذبات سے، ان احساسات سے، اس نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں. زبردست. لیکن آپ کو اس تاریخ میں جو ہے وہ اس کے لکھاری کا جو دل جو ہے وہ نظر آتا ہے. خوبصورت. سر آپ نے سفر نامہ کے میدان جو ہے اسی کو چنا ہے، لائک لوگ جو ہے وہ آرٹیکلز کو بھی کمپائل کر کے ایک کتاب کی شکل دیتے ہیں، تو آپ کچھ آرٹیکلز جو لکھتے ہیں وہ بھی آگے پلانز ہیں آپ کی اس طرح کی کتاب؟ میرے آرٹیکل سارے جو ہیں تاریخ کے بارے میں ہوتے ہیں. اچھا، مطلب دس از آل اباؤٹ تاریخ میرا فیلڈ ہے. صحیح. اور میری یہی کوشش ہے کہ میں نے اپنی تاریخ کو جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل تک پہنچانا ہے. صحیح. اور اسی لیے میں یہ جو ہے سفر بھی کرتا ہوں اور یہ کتاب بھی میں نے لکھی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنی تاریخ سے جڑتے ہیں تو پھر آپ کا مستقبل بھی بہتر ہوتا ہے. ہم اپنی ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کر سکتے ہیں. تو یہ اسی لیے سفر کرنا بھی اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے، جب آپ سفر کر کے ان مقامات پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی آپ نے جو کچھ پڑھا تھا اس کی تصدیق ہوتی ہے. سر آپ نے پہلے ذکر کیا کہ تشنگی تھی، جی، لائک وائل یو آر ڈوئنگ دس،
اور ابھی بھی لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ جو ابھی بھی ہے، مطلب اتنی بڑی کتاب لکھنے کے بعد بھی پھر ایک اور بھی کتاب آ رہی ہے، پھر ایکٹیویٹیز اور بھی ہیں، مطلب ابھی بھی وہ خلا جو ہے وہ خالی ہے؟ نہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ میری شخصیت کی تکمیل ہو رہی ہے. اچھا جی، جب سے میں نے لکھنا شروع کیا ہے، جب سے میں نے سفر کرنا شروع کیا ہے، تو میں نے پڑھنا بھی شروع کیا. ظاہر جب آپ لکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. صحیح. خاص طور پہ جب آپ تاریخ لکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت پڑھنا پڑتا ہے. زبردست. تو یہ میں جب لکھ رہا تھا، یہ میری کتاب 3 سال میں مکمل ہوئی، تو 3 سال مجھے لگے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں جو ہے کوئی مطلب اس کو ہر لحاظ سے درست رکھا جائے. بالکل صحیح. مطلب کچھ رہے نا، تاکہ جو ہے وہ ایک عرصے بعد خود بھی دیکھیں تو خوشی، اور جو نوجوان یا کوئی بھی اس کو پڑھے تو وہ کچھ نہ کچھ گیٹ کرے اور اس کے بعد اس کو آگے پہنچائے. تو سر میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا، لیکن میں لاسٹ میں جو ہے نا وہ نوجوانوں کی طرف ہی دوبارہ سے آؤں گا. نوجوان چاہتی ہے کہ وہ اوور نائٹ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. از دیر اینی شارٹ کٹ؟ بیٹا، زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. صحیح. زندگی جو ہے نا یہ سیڑھی کی طرح ہے جو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چڑھنی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر پیراشوٹر بن بھی جائیں نا تو آپ اس جس زمین پہ لینڈ کرتے ہیں نا وہاں آپ ٹھہر نہیں سکتے. صحیح. تو اس لیے جو ہے نا زندگی جو ہے نا یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ایک ایک قدم جو ہے آپ نے اوپر جانا ہے، اور وہی جو ہے نا آپ کو مضبوطی بھی دیتی ہے اور اسٹیبلٹی بھی دیتی ہے. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. صحیح. سر آپ کا جو تعلق وہ پاکستان سے بھی ابھی بھی کسی نہ کسی سینیریو سے ہے، کسی نہ کسی تعلق کے ساتھ برقرار ہے، تو آپ جو ہے وہ بی اویئر رہتے ہیں پاکستان کی کرنٹ سچویشن سے بھی. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان کی ایجوکیشن کو پہ سوالیہ نشان بڑا سا بنا کر پیش کرتے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا آسٹریلیاز ایجوکیشن اینڈ دا پاکستان ایجوکیشن؟ یہ آپ نے جو بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور یہ بڑا ضروری سوال ہے. جی. کیونکہ جو نظام تعلیم ہے نا جی، یہی آپ کی نسل تیار کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ نظام تعلیم کے بارے میں آسٹریلیا والوں کی ترجیحات جو ہے نا وہ تو درست ہے. صحیح. ہماری درست نہیں ہے. اچھا. ہمیں اپنی ترجیحات جو ہے نا وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی جو معاشرتی علوم ہے نا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس میں تھوڑا سا وہ جو مرچ مسالہ ہوتا ہے وہ اگر نہ رہے تو زیادہ بہتر ہے. اس کو ہمیں اپنی تاریخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. میں چاہتا ہوں کہ ہم پوڈ کاسٹ کا جو اختتام ہے وہ آپ کی کوئی بھی کسی بھی بات پر کسی پیغام سے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی آپ کوئی بھی بات جو ہے وہ کرنا چاہیں تو پلیز. میرا پیغام وہی ہے، تازہ خواہی داشتن ہاں گرداد ہے سینہ را، سبحان اللہ. گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری درا. سبحان اللہ. سر تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. اب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. سر میں یہ کہا کرتا ہوں کسی بھی گیسٹ کے ساتھ بیٹھوں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، میں سیکھنے بیٹھتا ہوں، میں بھی سیکھنے بیٹھتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میرے ویورز بھی سیکھتے ہیں. تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب بھی نیکسٹ بھی اگر پاکستان تشریف جب بھی لاتے ہیں تو آپ سے پھر دوبارہ ملاقات کی خواہش مند ہیں ہم، اور آپ جب بھی جو ہیں وہ آئے تو بتائیے گا ضرور. اور کوشش یہ بھی ہوگی کہ آپ کی نیکسٹ کتاب کے ساتھ بھی جو ہے وہ پھر پیش ہوا جائے. تو آپ کا شکریہ. چلا بیٹا جی، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل جو ہے جس نے پاکستان کا جو ہے وہ مستقبل ہے اور بہت کچھ کرنے کے عزائم رکھتے ہیں، مقاصد کو دیکھتے ہیں لیکن اس پر اگر کام نہیں کر پاتے، تو ان جیسی شخصیات کو دیکھ لیا کیجیے. یہ اگر کہیں پر جاتے بھی ہیں تو اپنی وطن سے جو ہے وہ محبت نہیں چھوڑتے، اپنے وطن کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، اور اپنے وطن کے لوگوں کو اگر وہ کہیں پر کسی ڈگر سے ہٹتے نظر آتے ہیں تو ان کو مشعل راہ کے طور پر جو ہے نا وہ ان کے گائیڈنس کے لیے موجود ہوتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں، اگلے ولاگ میں، اگلے کرنٹ افیئر میں، اگلی لا سیریز میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.